بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عام زندگی میں بھی ہمارا رواج اور طریقہ یہ ہے کہ ہم نے کہیں کسی کام کی غرض سے جانا ہو یا کسی مہمان نے ہمارے ہاں آنا ہو، ہم اس کی تیاریاں پہلے سے شروع کرتے ہیں، اور بالخصوص اگر مہمان بڑا ہے، زیادہ احترام والا ہے، ہمارے لیے اس کی امپورٹنس یا اس کی اہمیت زیادہ ہے، تو پھر اس کی تیاریاں بھی ہم اس کے شایان شان کرتے ہیں۔ ابھی اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ العزیز ہماری زندگیوں میں ایک بار پھر اللہ کا مہمان یعنی رمضان المبارک جو ہے وہ آنے کو ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں اس کے حوالے سے یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحت، ایمان اور سلامتی کے ساتھ رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ اس حوالے سے ہمارے سامنے موجود ہے کہ آپ جو ہی رجب کا مہینہ آ جاتا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام ایک دعا جو ہے وہ بڑے تسلسل سے مانگنا شروع کر دیتے، اور وہ یہ تھی کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ، یہ رجب اور شعبان کے مہینے میں ہمارے لیے برکتیں پیدا کر دے اور ہمیں رمضان المبارک کے مہینے تک پہنچا دے۔ اب یہ بات ہے کہ اب چونکہ رمضان المبارک کا بالکل قریب آ چکا ہے اور ہم شعبان میں داخل ہو چکے ہیں اور اس کا بھی نصف گزر چکا ہے، تو اب ہمیں یہ دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ ہمارے لیے اس رمضان المبارک سے پہلے مہینوں میں برکت دے اور ہمیں رمضان المبارک تک بخیر و خوبی پہنچا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی سنت مبارکہ کے مطابق ہم نے یہ دعا کثرت سے مانگنی ہے۔ پہلا کام جو ہمیں کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم دعا مانگنا شروع کریں، اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے دعا عربی زبان میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں آپ کے پاس موجود ہے یا آپ کو یاد ہے تو بہت بہتر صورت ہے۔ بلکہ میں اس حوالے سے یہ بات بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ جتنی بھی ہم دعائیں مانگتے ہیں اس سے متعلقہ دعائیں ہمیں قرآن و حدیث والی یاد کرنی چاہیے۔ آپ دیکھیے قرآن پاک میں تقریباً 70 کے قریب دعائیں موجود ہیں، اور اس میں بھی 40 کے قریب دعائیں ایسی ہیں جو انبیاء کرام نے اللہ تعالیٰ سے مانگی ہیں۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ زندگی سے متعلق یعنی انسانی زندگی سے متعلق کوئی ایسا کام نہیں ہے جو عام طور پہ جس کی حاجت یا ضرورت ہمیں پیش آتی ہے اور اس سے متعلقہ ہمیں کوئی دعا جو ہے وہ قرآن مجید میں یا پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں نہ ملتی ہو۔ لہٰذا بہترین طریقہ یہی ہے کہ وہ الفاظ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام کو سکھائے اور انہوں نے ان الفاظ میں اپنے اللہ سے مانگا، بلا شبہ ان کی تاثیر اور ان کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے اور ان کی خوبصورتی بھی بہت زیادہ ہے، اور وہ انتہائی بہترین الفاظ ہیں جن میں ہم اپنے رب سے کچھ بھی مانگ سکتے ہیں۔ تو قرآن مجید کی دعائیں یاد کرنی چاہیے، احادیث مبارکہ میں جو مسنون دعائیں ہیں وہ یاد کرنی چاہیے۔ تو یہ جو دعا ہے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، یہ دعا ہمیں کثرت سے مانگنی چاہیے۔ اللہم بارک لنا فی شعبان وبلغنا رمضان، اللہ اس شعبان کے مہینے میں ہمارے لیے برکت پیدا کر دے اور اس کے بعد ہمیں رمضان مبارک تک بھی پہنچا دے۔ یہ تو پہلا کام ہے جو ہمیں رمضان مبارک کے آغاز ہونے سے پہلے ہی شروع کر دینا چاہیے، اور آج کل کے جو دن ہمارے پاس گزر رہے ہیں جو رمضان مبارک کے قریب کے دن ہیں، ان میں یہ کثرت سے دعا کرنی چاہیے۔ اچھا، اس میں ایک اور بھی بات شاید بہتر سمجھی جائے، وہ یہ ہے کہ جس آدمی کو یہ دعا یاد نہیں ہے، ہو سکتا ہے کوئی ایسا دوست ہو، کوئی ایسے بزرگ ہوں جنہیں یہ دعا یاد نہ ہو فوری طور پر، تو میرے خیال میں اگر اپنی زبان میں اپنے الفاظ میں بھی دعا کر لی جائے کہ یا اللہ شعبان کے مہینے میں برکت پیدا کر دے اور ہمیں رمضان کی برکتوں سے مستفید فرما اور بہرہ مند فرما، تو اس میں بھی کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اور اس لیے یہ رمضان مبارک کے آغاز سے پہلے ہمیں اللہ تعالیٰ سے کثرت سے دعا کرنی چاہیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو ان کی سیرت میں ہمیں یہ باتیں ملتی ہیں، اسلاف کی سیرت میں یہ باتیں ملتی ہیں، ہمارے بزرگوں کی سیرت میں یہ باتیں ملتی ہیں کہ صحابہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب رمضان مبارک ختم ہو جاتا
6 مہینے تک صرف یہ دعا کرتے رہتے کہ یا اللہ ہماری جو عبادات ہے رمضان میں جو کہ ہم نے کیا ہے اس کو قبول کر لے، اور اگلے 6 مہینے وہ رمضان المبارک کے دوبارہ حصول کی دعا کرتے رہتے۔ اس سے آپ یہ بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مسلمان کی زندگی میں اس ماہ مقدس کا کتنا احترام اور کتنی امپورٹنس ہے اور فضیلت ہے کہ پورا سال ہی وہ لوگ رمضان مبارک سے جڑے رہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری پوری زندگی میں ہی اور رمضان مبارک سے پہلے جو آنے والے باقی رہنے جانے والے دن ہیں ان میں برکت پیدا کرے، اور آپ ہم سب کو اللہ تعالیٰ رمضان مبارک کا مہینہ نصیب کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔